بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کے سول ہسپتال میں ایک حاملہ عورت کے ساتھ آپریشن کے وقت ایسا کیا معجزہ ہوا کہ اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا بلکہ سیدھا جا کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ میرا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ اسی وقت پیچھے بستر پر پیٹھ کے بل گر گئی۔ اگر وہ میرا تھپڑ برداشت کر جاتی اور کھڑی رہتی تو شاید میں اس پر مزید تشدد کرتا، مگر جب وہ گر گئی تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور مزید نہ مارا، کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری ماں جو باہر ہی کھڑی تھی یقیناً تھپڑ کی گونج اس کے کانوں تک ضرور آئی ہوگی، اس لیے اس نے باہر آتے ہی میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، میرے بچے کے ہاتھ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ میری ماں نے میرے ہاتھ کو چوما اور پھر اسے دبانے لگی، یہاں تک کہ مغرب کی آذان ہوئی تو میں اٹھ کر مسجد چلا گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں مسجد میں ہی بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے جو عمل کیا ہے پتہ نہیں یہ عمل ٹھیک تھا یا غلط، لیکن اس دوران مجھے ایک چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ میرے گھر میں موجود ہر فرد سے میرا خون کا رشتہ ہے، لیکن میری بیوی کا رشتہ صرف مجھ سے ہے، اور وہ بھی صرف لفظی رشتہ ہے۔ صرف اس لفظی رشتے کی وجہ سے میرے گھر کے ہر فرد کا وہ احترام کرتی ہے۔ مجھ سے اگر میرے گھر کا کوئی بھی فرد اس کے خلاف شکایت کرے تو وہ سامنے موجود ہوتی ہے، فوراً اپنی غلطی تسلیم کر کے اس شخص سے معافی مانگتی ہے۔ میں نے آج تک اس کو بحث میں پڑھتے نہیں دیکھا کہ میری غلطی نہیں تھی یا مجھ سے غلطی ہو گئی، یا میں نے اس وجہ سے یہ کیا ہے یا میں نے اس وجہ سے وہ کیا۔ اس کو کبھی میں نے دلیلیں دیتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہمیشہ جھکا ہوا اور عاجز ہی پایا۔ ہمیشہ اس کو معافی مانگتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیشہ اس کو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن آج جب میں نے اسے تھپڑ مارا تو مجھے احساس ہوا آج تو میں نے اس کو کوئی دلیل بھی نہیں دی تھی اور اس کو اس کی غلطی تک نہیں بتائی تھی۔ پھر اچانک میرا ذہن کسی اور طرف چلا گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں میری ماں تھی۔ میں نے جب اپنی بیوی کو تھپڑ مارا اور میری ماں کو آواز سنائی دی تو میری ماں نے میرے ہاتھ کو چوما اور دبانا شروع کر دیا، صرف اس لیے کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تو میرے بیٹے کے ہاتھ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اگر میں اپنی ماں کو اتنا پیارا تھا تو میری بیوی بھی اپنے والدین کو اتنی ہی پیاری ہوگی، لیکن اس کو کتنا افسوس ہوا ہوگا کہ اس کے پاس تو کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے تو تھپڑ مارا تھا، اس نے تھپڑ کو سہا تھا، میرے ہاتھ کو دبایا اور سہلایا جا رہا تھا، اس کو تو کوئی کندھا یا سہارا تک دینے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی اور ندامت بھر دی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی، آئندہ مجھے اپنے اس عمل سے باز رہنے کی توفیق دینا۔ میں واپس آیا تو آ کر اپنی بیوی سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن پھر میری مردانگی آڑے آ گئی اور میں جا کر معافی نہ مانگ سکا۔ خیر وقت گزر گیا، کچھ ہی دنوں میں ہم دونوں نارمل ہو گئے۔ میں اور میری بیوی اس بات کو بھول گئے، وقت گزرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کی کرن دکھا دی اور میری بیوی امید سے ہو گئی۔ وقت مزید سرکتا گیا، سارا گھر ایک بار پھر خوشی کا گہوارہ بن گیا، یہاں تک کہ میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ لیکن اس دوران ایک اور آزمائش آ گئی، میری بیوی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا، یہاں تک کہ بچے کی دھڑکن بھی نارمل نہ رہی۔ لاہور کے ایک مشہور سرکاری خواتین کے ہسپتال میں میری بیوی کو ریفر کر دیا گیا۔ ہسپتال کے اندر مرد حضرات کا داخلہ منع تھا۔ ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کے تیسرے دن ہم کو بتا دیا تھا کہ ہم بیوی اور بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی مشورہ دیا گیا تھا کہ ہم ہر ممکن کوشش بیوی کو بچانے کی کریں گے۔ مگر جب میری بیوی کو ہوش آیا اور ساری بات اس سے پتہ چلی
تو اس نے مجھے کال کیا اور کہا کہ آپ مجھے نہیں بلکہ میرے بچے کو بچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ میں آپ کا خون نہیں ہوں لیکن وہ آپ کا خون ہے اور میرا بھی خون ہے۔ میرا بچہ زندہ رہے گا تو یوں سمجھنا کہ میں ہی زندہ رہوں گی، اور اگر میرا بچہ مجھ سے چھن جائے گا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گی؟ میں نے اپنی بیوی کی بات سن کر محبت بھرے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے ڈانٹا کہ میرے لیے تم بچے سے کہیں زیادہ اہم ہو، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کے سامنے ہار مان کر رو پڑا۔ میں ہر قیمت پر اپنی بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ مجھے ہسپتال کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ میں نے ڈاکٹرز کے کہنے پر ہسپتال کے قریب ہی ایک پرائیویٹ روم ہائر کیا، اپنی بیوی کو اس کمرے میں شفٹ کیا، متعلقہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو اضافی رقم دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور ہمیں اسپتال میں ایڈمٹ کروائے گا۔ ہماری یہ بات مان لی گئی۔ جب بھی میری بیوی کی تکلیف بڑھ جاتی تو ہم اسے لے کر ہسپتال چلے جاتے، لیکن جیسے ہی اس کی حالت کچھ بہتر ہوتی تو پھر میں دوبارہ اسے اپنے کمرے میں لے آتا اور اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا رہتا۔ اسی دوران میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور مختلف عملے سے دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ جب میری بیوی کو آپریشن ہو رہا تھا تو مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں بھی پردے کی ایک سائڈ پر بیٹھ کر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ میں اپنی بیوی کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ہوشی کے حال میں تھی، اس کا آپریشن جاری تھا۔ میرے سامنے وہ بیوی کو تھپڑ مارنے والا منظر چل رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی ہے جو میری آنے والی نسل کو دنیا میں لانے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ اس نے میری آنے والی نسل کے وارث کو جنم دینے کے لیے اپنی زندگی تک قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک میں ہوں جس نے آج تک اپنی بیوی کو صرف اتنا بھی حق نہیں دیا کہ وہ اپنی صفائی کے لیے زبان سے ایک لفظ ادا کر سکے۔ خیر، میری بیوی کو آپریشن ہو گیا، الحمدللہ بیوی اور بچہ دونوں بچ گئے۔ بچے کو ایک ٹیوب کے اندر منتقل کر دیا گیا اور میں بیوی کے سرہانے بیٹھا۔ ماضی کو سوچ کر آنسو بہا رہا تھا کہ اچانک میری بیوی ہوش میں آ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ شاید وہ یہ سمجھی کہ ہماری اولاد مر گئی ہے۔ یقین کریں، شدید تکلیف اور نقاہت کے باوجود اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور پھر مجھے کہنے لگی، کہا تھا نا کہ ہمارے بچے کو بچا لینا۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع آئے گا بھی کہ نہیں۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، ان کو چوما اور پھر اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، الحمدللہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے، اور اگر مجھے تم سے اور ہماری اولاد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو میں 1000 بار تمہارا انتخاب کروں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے وہ آنسو اپنے ہونٹوں سے پی لیا اور اس سے کہا، یہ رونے کا وقت نہیں، مسکرانے کا وقت ہے۔ ہماری نئی نسل اس دنیا میں آ چکی ہے۔ میری بات سن کر بہتے آنسو اس کے رک گئے اور وہ مسکرا دی۔ اس نے کہا، انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے، آپ کی اس اولاد کو آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا وسیلہ بناؤں گی۔ ناظرین، اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا، کاش جس ماں نے میری بیوی کی پرورش کی ہے اس ماں نے ہی میری پرورش کی ہوتی تو شاید میں نے وہ تھپڑ کبھی بھی اپنی بیوی کو نہ مارا ہوتا۔ میں اپنے اس واقعے کے ذریعے تمام قارئین کرام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ بیویاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا گیا ایک تحفہ ہیں۔ ان کے متعلق روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں۔ یہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا کر ہماری نسل کو دنیا میں لاتی ہیں۔ گو کہ دنیا میں ماں کی قربانی کی بات کی جاتی ہے، لیکن بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتی ہے۔ بیوی کا احسان، وہ جو آپ کی اولاد کو دنیا میں لاتے وقت تکلیف برداشت کرتی ہے، اس ایک احسان کی قیمت بھی نہیں چکائی جا سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو بے حد عزت دو یا اسے اپنے سر پر چڑھا لو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ان کے جائز حقوق اور جائز خواہشات کا ضرور خیال کرنا،
تاکہ روز محشر تم لوگ بیوی کے حقوق کی وجہ سے پکڑے نہ جاؤ۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔